بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اردو قواعد کا میں کہاوت کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، جس کی چوتھا حصہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 3 حصے ہمارے 3 ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ کہاوتوں کا سلسلہ 8ویں سے 12ویں جماعت کے لیے تیار کیا گیا ہے، تاکہ وہ طلبہ و طالبات اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کہاوت نمبر 43، دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر، یعنی جہاں رہنا وہاں کے ذی اثر لوگوں سے دشمنی مول لینا، یعنی ایسی جگہ ہم رہ رہے وہاں کے بڑے لوگ، سیاسی لوگ ہو، گنڈے قسم کے لوگ ہو، برے لوگ ہو، ان لوگوں سے دشمنی مول لینا اچھی بات نہیں ہے۔ 44واں، دو ملاؤں میں مرغی حرام، 2 دعوے داروں میں کام بگڑ جاتا ہے، یعنی ایک کام کے لیے جب 2 دعوے دار کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کام صحیح نہیں ہو پاتا ہے۔ ہر کوئی اپنی بات کو منوانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے 2 ملاؤں میں مرغی حرام ہو جاتی ہے۔ اگلی کہاوت 45 نمبر، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مایوس آدمی کو ذرا سے بھی ہمدردی یا مدد کافی ہوتی ہے، یعنی وہ انسان جو پوری طریقے سے نا امید ہو گیا ہے، جس کو کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے، اس کو تھوڑی سی مدد اور ہمدردی کے بول مل جاتے ہیں تو اس کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہے۔ 46، رام رام جپنا پرایا مال اپنا، ظاہر میں پرہیزگاری اور باطن میں بے ایمانی، یعنی 2 رخ والے انسانوں کے لیے بات کہی جاتی ہے، جو ظاہری طور پر بڑے پرہیزگار، دیندار، اچھے نظر آتے ہیں، صاف نظر آتے ہیں، لیکن اندرونی اعتبار سے ساری گڑبڑیاں ہوتی ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ رام رام جپنا پرایا مال اپنا۔ کہاوت نمبر 47، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یعنی کوئی مستقل ٹھکانہ نہ ہونا، بے وقت ہونا، یعنی ایسا انسان جس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، رہنے کا ٹھکان نہیں ہے، اور ایسا انسان جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بے وقت ہے، ایسے انسانوں کے لیے یہ کہاوت کہی جاتی ہے، یعنی اس کا کوئی پائیداری نہ ہونا کہتے ہیں جسے۔ 48ویں کہاوت، رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، دولت اور عزت ختم ہو جانے پر بھی غرور اور گھمنڈ ختم نہیں ہوا، یا غرور اور گھمنڈ کا اظہار کرنا۔ تو جس طریقے سے رسیاں ہوتی ہے تو رسی کو جلایا جائے تو رسی اسی طریقے سے دکھائی دیتی ہے، اس کے اندر کا جو بل ہوتا ہے وہ جلنے کے بعد بھی ہم کو راکھ میں ویسا ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ کہاوت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پر کوئی بڑا آدمی، عزت دار آدمی یا دولت مند آدمی، اس کا سب کچھ ختم ہو جائے لیکن اس کے اندر غرور اور گھمنڈ باقی رہے، تو ایسے انسان کے لیے یہ کہاوت کہی جاتی ہے کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ کہاوت نمبر 49، سانپ کا کاٹا پانی نہیں مانگتا، یعنی سانپ کا ڈسا بہت جلد مر جاتا ہے۔ تو یہ کہاوت کہی جاتی ہے کہ جس طریقے سے سانپ کے کاٹنے کے بعد انسان نہیں بچتا یا پانی بھی نہیں اس کو پانی مانگنے کی بھی فرصت یا مہلت نہیں مل پاتی، اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سانپ کا ڈسا پانی نہیں مانگتا، یعنی بہت جلد مر جاتا ہے۔ 50، کہاوت نمبر، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، یعنی ایک چیز سے ڈرا ہوا اس کی ہم شکل چیز سے بھی ڈرتا ہے۔ تو یہ کہاوت ان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک اس کو پیش کیا، جیسے گرم دودھ اگر کوئی پی لیتا ہے اس سے اس کی زبان جل جاتی ہے، منہ کے اندر چھالے پڑ جاتے ہیں، تو وہ چھاچھ، حالانکہ چھاچھ جو ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے،
تو دونوں متضاد باتیں ہیں، دودھ کا گرم ہونا اور چھاچھ کا ٹھنڈا ہونا. تو چھاچھ کو بھی وہ پھونک پھونک کر یعنی احتیاط سے دیکھ کر کے پیتا ہے کہ کہیں یہ گرم تو نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک آدمی یا وہ شخص کسی چیز سے ڈر گیا ہو تو اس کی ہم شکل چیزوں سے بھی وہ متاثر ہوتا ہے اور احتیاط کرتا ہے. ڈرنے سے مراد احتیاط کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے تاکہ دوبارہ کوئی نقصان نہ ہو. کہاوت نمبر 51، کام نہ کاج کا دشمن اناج کا. تو اس کے معنی ہیں نکمے شخص کے بارے میں بولی جاتی ہے جو صرف روٹیاں توڑتا ہے، یعنی مفت کی روٹیاں توڑتا ہے. تو یہ کہاوت ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہے، یا بے روزگار نہیں کہنا چاہیے، نکمے کہنا چاہیے، یا آلسی لوگ، یعنی جن کو کام کرنے سے بیزار ہے، کام کرنے جان پہ آتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کہاوت کہی جاتی ہے کہ کام نہ کاج کا دشمن اناج کا، یعنی صرف کھانے سے مطلب ہے، کام سے مطلب نہیں ہے. کہاوت نمبر 52، ملا کی دوڑ مسجد تک، اپنے حوصلے اور طاقت بھر کام کرنا. جس طریقے سے یعنی یہاں پر ایک اشارہ ہے، انسان کے اندر جتنا حوصلہ ہوتا ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے، اتنا ہی وہ کام کرتا ہے. جس طریقے سے ملا کی دوڑ مسجد تک یہاں پہ کہا کہ نہیں، امام جو ہوتے ہیں ان کا جو تعلق ہوتا ہے، اکثر آپ لوگ دیکھو وہ زیادہ دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پڑتے، وہ صرف اپنا مسجد اور گھر اسی کے درمیان میں رہتے. تو اسی کی نسبت پر یہ کہاوت کہی جاتی ہے کہ جس کی جتنی طاقت ہے اور حوصلہ ہے، اس کے اعتبار سے وہ کام کرتا ہے. کہاوت نمبر 53، منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں آنت نہیں. بے حد بوڑھے شخص کے بارے میں یہ کہاوت کہی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، یعنی جو آدمی ایک دم ضعیف ہو جاتا ہے، جن کے نہ منہ میں دانت ہے اور ضعف کی وجہ سے وہ زیادہ کھانا بھی نہیں کھاتے. یعنی جیسے جوان آدمی 3-4 روٹی کھاتا ہے، لیکن بوڑھے آدمی کو دیکھو وہ آدھی روٹی، ایک روٹی بڑی مشکل سے کھاتے ہیں. ان کو یعنی کھانا پچتا بھی نہیں ہے، ہضم بھی نہیں ہوتا ہے، یا ان کے اندر بھوک ہی باقی نہیں رہتی اتنی. تو ان کے لیے یہ کہاوت کہی جاتی ہے. 54، کہاوت نمبر، ناچ نہ جائے آنگن ٹیڑھا، کام کی صلاحیت نہ ہو اور کام میں برائی نکالے. تو یہ کہاوت ان لوگوں کے لیے کہی جاتی ہے جن کے اندر کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی کام کرنے آتا نہیں ہے. تو وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی مجھے یہ کام نہیں آ رہا ہے، بلکہ وہ کام کے اندر برائی نکالتے. جیسے اس کہاوت کی نسبت سے مثال دے سکتے کہ کسی کو ناچنا نہیں آ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ زمین ہے نا کھردوری ہے، یہاں پہ پتھر بہت ہے نا اس لیے جم نہیں رہے. تو اس طریقے سے وہ اپنے عیب کو چھپا کر کے چیزوں کے اندر برائی نکالتے، کام کے اندر برائی نکالتے. اس کے لیے کہا جاتا ہے ناچ نہ جائیں آنگن ٹیڑھا. کہاوت نمبر 55، چھچندر کے سر میں چمیلی کا تیل، کمینہ آدمی کو عزت اور بڑا درجہ دینا. یعنی وہ آدمی جو برا آدمی ہے، خراب آدمی ہے، اس کو عزت دینا یا بڑا درجہ، بڑا مقام دینا. اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے جس طریقے سے چھچندر کی کوئی عزت اور وقت نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو ہے سر پر جو ہے چمیلی کا تیل لگایا جا رہا ہے. تو ممکن بات نہیں ہے اس کو عزت، اس کو اتنا بڑا مقام دینا کہ چھچندر ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اور اس کو اتنا ہم خرچ کریں. تو اسی طریقے سے ایسا آدمی جو یعنی کہنا چاہیے خراب قسم کا آدمی، برا آدمی، اس آدمی کو ہم ضرورت سے زیادہ عزت اور بڑا مقام دیتے، تو یہ کہاوت وہاں پر استعمال ہوتی ہے. کہاوت نمبر 56، گڑ کھائے گلگلوں سے پرہیز. تو بڑی برائیوں سے نہیں بچنا اور چھوٹی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا. تو جیسے گڑ اور گلگلوں کی نسبت ہے کیونکہ گلگلے گڑ سے ہی بنتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ انسان بڑی برائیوں سے نہیں بچتا، چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہاوت کہی جاتی ہے. جزاکم اللہ خیر. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل لرننگ ٹرکس کو
لائک شیئر اور سبسکرائب کریں. خدا حافظ.